Assalamu alaikum and welcome to Iqbal Ka Pakistan, the soft revolution which will be televised. We don't know for how long, but right now it's doing its job. اور انشاءاللہ اگر اس چینل نے بند کر دیا تو ہم غالباً کسی اور میڈیم پہ اس شو کو لے کے جائیں گے. بٹ دس ریولیوشن از ناٹ گونا اسٹاپ. Obviously, as you can tell, that this revolution is not about money or fame or trying to become leaders of a free world or whatever. But this show is about much deeper meanings of life that we fail to understand, or if we understand them, we ignore them. But اب ٹائم ایسا آ گیا کہ یہ ایلیمنٹس, یہ اسپرچل ڈائمینشنز جو ہیں وہ اگنور نہیں کی جا سکتی. اگر آپ اگنور کریں گے تو آپ اپنے آپ کو صدیوں کی غلامی کے نیچے دفن کر لیں گے, اور اسی غلامی کے خلاف یہ آواز جو ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ریولیوشن, بار بار جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریولیوشن ہے, اور جو لوگ اس شو کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک ریولیوشن کی کیفیت اختیار کر چکا ہے. اور انشاءاللہ جتنے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے اتنا زیادہ پاورفل یہ ریولیوشن بنے گا. کیسے ہیں سر آپ حکیم صاحب؟ آواز کریے. لاسٹ شو پہ ہم نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ڈسکس کر رہے تھے, نیگیٹو اسپرچولیزم اور جو اس کے ڈائمینشنس تھے. میرا ایک شو ہم آبویسلی رموز بے خودی کے اوپر طرف جا رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا سوال میں چاہتا ہوں آپ سے کرنا کہ یہ جو نیگیٹو فورسز ہیں, اسپرچل فورسز, دے آلویز بین اراؤنڈ اکارڈنگ ٹو قرآن میں بھی ہے ذکر, اور یہ ساری ہمارے ہسٹری میں یاد, لیکن یہ اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے چھپاتے ہیں. ان نیگیٹو اسپرچل فورسز کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں. کچھ جنات بھی کہتے ہیں, کوئی اس کو کچھ نام دیتے ہیں, کوئی کہتے ہیں جی ایلینز ہیں, یا یہ ایکسٹرا ٹیرسٹریل باڈیز ہیں, بلا بلا بلا. اس کے بارے میں بہت ساری کنفیوژنز ہیں. لیکن یہ جو ٹیلی ویژن اور الیکٹرانک ایک میڈیم ہے جس کے تھرو ہمیں ایک نیگیٹو زندگی کی روش ملتی ہے, جس میں ہم چل پڑے ہوئے سارے کہ یہ دس از کول, دیٹس ناٹ کول, ہے مین ویئر از دا بیئر, اور لیٹس گو, شی از مائی گرل فرینڈ, اور جمپ آف دا پلین, اور یہ سب چیزیں ان کی بتائی. تو کہنے میں آیا کہ یہ جو اسپرچل نیگیٹو اسپرچل فورسز ہیں, یہ they transform themselves into electromagnetic waves or whatever and go through our cables or telephone lines, and یہ ایک چیز ڈسکور کی گئی ہے کچھ سائنٹسٹ کے تھرو. میں کچھ اس کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ یہ چیزیں واقعی اس فارم میں, نئی ماڈرن فارم میں, اور جس کو ہم ڈیٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ دیز آر ایول اسپرچل فورسز. دیکھیں علی, ابھی جو ہیومن انٹلیکٹ ہے, جو انسان کی ذہنی ارتقاء ہے, ابھی تو وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچی ہے کہ اسپرچویلٹی کو کوانٹیفائی کر سکے. ٹھیک, یعنی آپ مجھے بتائیے, قرآن میں جو واقعات لکھے ہوئے ہیں اسپرچل ڈائمینشنز کے, سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک ذات موجود تھی, ایک صاحب موجود تھے, ان کے وزیر, کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملکہ کا تخت چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں وہ تخت میں لا کر آپ کے پاس پہنچا دوں گا. اور وہ ملکہ کا تخت یمن سے ٹرانسلوکیٹ کیا جاتا ہے, یعنی وہ فزیکل تخت ایک کنورٹ کرتے ہیں انرجی میں یا لائٹ فیلڈ میں, کنورٹ کر کے واپس ان کے پاس آتا ہے, دوبارہ ٹرانسفارم ہو کے فزیکل آبجیکٹ E=mc² کی کوئی ٹرانسفارمیشن تھی جو ٹیلیپورٹیشن ہوتی ہے وہاں پہ. تو آج کی دنیا تو اس کو نہیں اچیو کر سکتی ہے. ابھی تک ہیومنز آر اسٹل ناٹ کیپیبل کہ انٹلیکچولی کسی چیز کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ٹیلیپورٹ کر سکیں. بیسکلی دیر از سم ریسرچ which says that they have teleported some sort of elements, یعنی کہ ناٹ اے فل آبجیکٹ بٹ کچھ ایلیمنٹس کو. دوسری طرف فرعون کے پاس جو نیگیٹو اسپرچل فورسز تھیں کہ جو اس کے جادوگر کس قسم کی پرفارمنس دے رہے تھے, آج تو انسان ظاہری طور پہ ماڈرن انٹلیکچوئل انسان تو اس سے قریب بھی نہیں پہنچ پاتا. سلیمان علیہ السلام جانوروں کی آوازیں سنتے تھے, ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی, جنات ان کی خدمت کیا کرتے تھے, ان کے ملازم تھے. قرآن پاک ان ساری باتوں کی گواہی دیتا ہے نا. حضور کے پاس جنات آتے ہیں, حضور سے قرآن سیکھ کے جاتے ہیں, سورہ جن پوری اس حوالے سے قرآن میں موجود ہے. پھر وہ ابابیلوں والا واقعہ کہ کس طرح وہ چڑیاں آتی ہیں علم ترى کیفا میں. تو انسان ان اسپرچل فورسز کو, چاہے وہ نیگیٹو ہوں یا پازیٹو ہوں, صرف انٹلیکچوئل ڈومین سے نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے انسان کو اپنے وجود میں موجود اسپرچل فورسز کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. انسان ایک بہت بڑا عالم کبیر ہے, انسان یہ چھوٹا نہیں ہے. اقبال کا یہ شعر جو ہے نا کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی پہچان گم اس میں ہے. آفاق, آفاق کہتے ہیں پوری کائنات, تو کاسموس, دی انٹائر کاسموس از ایکچولی ود ان دا سول آف اے بلیور آف اے مومن. ایک انسان کے وجود میں, آپ کے وجود میں فزکس بھی ہے, میٹا فزکس بھی ہے, آپ کے وجود میں اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے, فزیکل ڈائمینشن بھی ہے. اور یہی وہ فورسز ہیں کہ جو اقبال جن کو ریوائیو کرنے کی بات جب کرتے ہیں, جب بندے مومن کے ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں,
ایک انڈیویجول لیول پہ بھی اور کلیکٹو لیول پہ بھی. جب ایک انسان اپنے وجود میں اس شریعت پہ چلتا ہے, اس غیرت اور عزت کے پروسیس پہ چلتا ہے, جب ایک انسان خوددار ہوتا ہے, بھیک نہیں مانگتا, صدقات اور خیرات کرتا ہے, دلیر ہوتا ہے, جرت مند ہوتا ہے, لوگوں کی سچ کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, تو خود بخود اس کے وجود میں ایک جلال پیدا ہونے لگتا ہے. خود بخود اس کے وجود میں پازیٹو فورس فیلڈ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے کانپ جاتا ہے کہ یار یہ مرد مومن, یہ شخص, اس کے وجود میں ایک کیریکٹر ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت اس شعر کو کہا ہے کہ ایک بندے مومن کو, آج کل کے نوجوان بچوں کو مخاطب کر کے, نوجوان نسل کو, کہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. ایک قلندر کا جو جذبہ ہوتا ہے, جب وہ جلال کے ساتھ کسی کو دیکھے تو اگلے کی جرت نہیں ہوتی تھی, وہ اتنا سیریس. اگر آپ اس چیز کو کائنات میں دیکھنا چاہتے ہیں نا, کہ چڑیا کی آنکھیں دیکھیں, کبوتر کی آنکھیں دیکھیں, آپ کو لگے گا معصوم, پریکٹیکلی یو فال ان لو ود دوز, کتنی معصوم چڑیا, معصوم جانور ہیں یہ. لیکن اگر آپ اس کے بعد گولڈن ایگل کی آنکھیں دیکھیں, سی دا کلوز اپ پکچر آف اے گولڈن ایگل, صرف اس پرندے کی, جیسے برڈ, لیکن اس کی آنکھیں دیکھیں گے تو اس میں جلال ہوتا ہے, اس میں ایک آنر ہوتا ہے, ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے. پریکٹیکلی ایک انسان صرف اگر ایک گولڈن ایگل کی آنکھوں کو دیکھتا رہے نا, تو یو ریئلائز مائی گڈنس واٹ آنر اینڈ کیریکٹر دیٹ برڈ ہیز. اور اسی لیے اقبال ہمیشہ جو مومن کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں شاہین سے, شاہین سے بار بار شاہین از گولڈن ایگل, کہ ایک باز, ایک عقاب, ایک شاہین, کہ جو اس پرندے میں بھی اتنا جلال ہوتا ہے کہ وہ اکیلا پرواز کرتا ہے, اکیلا رہتا ہے, بلندی پہ رہتا ہے, مردار نہیں کھاتا, حرام نہیں کھاتا, خود شکار کرتا ہے, چوری نہیں کرتا کسی اور کا. اٹس ناٹ اے اسکیونجر. جو ایک شاہین میں اور ایک گدھ میں فرق ہے, جو ایک شاہین میں اور ایک اس میں ہائنا میں فرق ہے, وہ یہی کہ وہ اسکیونجر ہیں, گیدڑ اسکیونجر ہے, چھپ چھپ کے دوسروں کا کھاتا ہے, یہ اپنا شکار کرتا ہے. یہ اس کا جلال اس کی طبیعت میں نظر آتا ہے. تو یہی ایٹریبیوٹ کہ جب ایک بندہ مومن اپنی ذات میں, جو اسرار خودی میں ہم نے پورا پروسیس ڈسکرائب کیا, جس میں اقبال کہتے ہیں اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. جب وہ بات کرتے ہیں کہ تمہارے خودی کا سر ہے نہاں لا الہ الا اللہ, تمہاری سیکرٹ جو ہے تمہاری ریالٹی کا وہ لا الہ الا اللہ میں چھپا ہوا ہے. جب ان ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد آپ کی فزیکل باڈی کو ٹھیک کرنا نہیں ہے, اس کا مقصد ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ اسپرچل ڈائمینشن ریوائو ہو کہ جو آپ کے قریب سے گزر جائے, انرجائز ہو جائے. یہ انسان کے وجود سے جتنی پاورفل فورسز نکلتی ہیں وہ ان فورسز سے بہت زیادہ ہیں جو انسان اپنے فزیکل باڈی سے جنریٹ کر سکتا ہے. ظاہر ہے جب انسان اپنی دعا سے کائنات تبدیل کروا سکتا ہے, اپنی دعا سے قسمت تبدیل کروا سکتا ہے, اور صرف اپنی نگاہوں سے کسی کے دل کانپ سکتے ہیں کسی کے, جب جذبے قلندرانہ ہوتا ہے, تو یہ ایٹریبیوٹس اقبال کے, جو اقبال کا پاکستانی وہ بنانا چاہتے ہیں, جس کی بعد اقبال کا پاکستان بنے گا. آج ہم رموز بے خودی جو اقبال کی دوسری مثنوی ہے اس کے ان ایلیمنٹس کو ڈسکس کریں گے کہ جس میں اقبال اپنے اس ٹریننگ پروسیس کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے یہ سارے راز کس طرح معلوم ہوئے. جب بھی کوئی بڑا شخص کائنات کے راز جاننے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو ملتے ہیں تو ایک خاص قسم کے ٹریننگ پروسیس سے اس کو گزرنا پڑتا ہے. ہمارے نوجوان جب اس ٹریننگ پروسیس سے گزریں گے تو اقبال کے رازوں کو پائیں گے. اس کو ہم آگے بات کریں گے. Very well, Ji. We're going to take a break, and after we come back, we're going to go on to Ramuz Bey Khudi. Welcome back. جی آج ہم دوبارہ سے رموز بے خودی کی طرف جا رہے تھے, اور آج ہم کیا جو بات علی ہم کر رہے تھے نا, یہ کہ دیکھیے علامہ اقبال نے یہ ساری باتیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی, اتنی غیر معمولی حیرت انگیز حکمت, یہ ان کو کیسے پہنچی, کیسے ملی؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص جس کو اللہ تعالیٰ جس کو شرح صدر عطا کرے, یعنی قرآن کا بہت بڑا تحفہ جو بندے مومن کے لیے ہے, جو قرآن ایکسپلین کرتا ہے, جو علم نشرح اللہ کا صدرک کی صورت میں بھی ہم کو ملتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا کہ اللہ نے حضور کو شرح صدر کا تحفہ عطا فرمایا. ہزاروں کروڑوں اربوں تحفے جو اللہ نے دیے اس میں سے ایک یہ شرح صدر کا مطلب ہے کہ انسان کا سینہ کھول جاتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا ریالٹیز آف لائف. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی. اٹس اے ونڈرفل دعا. یا اللہ مجھے چیزوں کی ریالٹی اس طرح دکھائیں جیسی کہ وہ ہیں. شو می دا ریالٹی آف تھنگز ایز دے آر, not as what the world perceives them to be. It's an amazing dua. Because حقیقت دیکھنا چیزوں کی ریالٹی کو جاننا, to cut across the fog, to cut across the delusion, to cut across the confusion that is being created. یہ بات ہم نے آپ سے کہی تھی کہ آج کے دور کی سب سے طاقتور کیپیبلٹی اس کفر کے نظام کی یہ نہیں ہے کہ یہ بیماریاں پھیلا کے لوگوں کو مار سکتے ہیں یا فوڈ کنٹرول کر سکتے ہیں, یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ان کے پاس ہے. ڈس انفارمیشن کیپیبلٹی, جھوٹ پھیلانے کی صلاحیت,
کس طرح یہ دنیا کو جھوٹ پھیلاتے ہیں، کس طرح 200 سال سے دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اکنامک سسٹم جو ہم نے سود اور ربا پہ اور پیپر کرنسی پہ بیس کر کے فیڈرل ریزرو اور بینک آف انگلینڈ کا بنا کے دیا تم کو، یہی تمہاری آخرت اور دنیا کی فلاح کے لیے یہی بہتر ہے، اور اب ہم گلوبل کرنسی بنانے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں ہم ون گورنمنٹ بنائیں گے، سپر گورنمنٹ بنے گی. یہ دنیا کو کس طرح بے وقوف بنا کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری بہتری کے لیے ہے کہ تم کریڈٹ کارڈ استعمال کرو اور تمہارے جسم میں ہم RFID چپس ڈال دیتے ہیں تاکہ دنیا میں تم کہیں بھی ہو ہم تم کو سیٹلائٹ سے ٹریک کر لیں، تمہاری بہتری کے لیے کہ تم ہمارے غلام بن جاؤ. یو واک آؤٹ آف دا لائن، آئی وڈ شٹ آف دا چپ. تو اب یو آر آؤٹ آف ہر ایسپیکٹ دنیا کی. دس کیپیبلٹی آف دا کفر سسٹم ٹو کریٹ اے فاگ اینڈ ڈیلوژن. لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہماری بقا اس نظام کے ساتھ ہے. تو کون سا انسان ہو سکتا ہے جو اس ساری اندھیرے کو، اس دھن کو، اس فاگ کو، اس ڈارکنیس میں سے نکل کے روشنی تلاش کر سکے؟ اس کے لیے ایک ٹریننگ پروسیس ہوتا ہے. اور جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کو دیکھتے ہیں تو اس کفر کے نظام میں بھی جہاں پہ ہر طرف کفر ایسا تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو حضور کے نبوت سے پہلے کے ٹریننگ پروسیس کو دیکھیے ذرا کیا ہے. آپ غار حرا پہ تشریف لے کے جاتے ہیں. غار حرا پہ آج آپ جائیے، مکہ کے پاس یہ پہاڑ ہے، 1.5-2 گھنٹے کی کلائمب لگتی ہے. 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں آپ کو اس کو کلائمب کرنے میں. بڑی مشکل سے آپ تک پہنچتے ہیں. ایک چھوٹا سا کیو ہے اور اس غار میں حضور طویل عرصہ گزارتے ہیں میڈیٹیشن کرتے ہوئے، تنہائی گزارتے ہوئے. اور اس میڈیٹیشن کے بعد وہ وجود مبارک تیار ہوتے ہیں کہ جب جبریل کی پہلی وحی آتی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی دوسرے لفظوں میں ڈیوائن انسپریشن آنا شروع ہو جاتی ہے آفٹر اے رف ٹریننگ پیریڈ پروسیس. ہر انسان جس کو اللہ نے حکمت دی ہے، وزڈم دی ہے، وہ اس پروسیس سے گزرا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جس پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کو تم دیکھو کہ دنیا سے الگ تھلگ رہتا ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور لوگوں سے الگ رہتا ہے، تنہائی میں زندگی گزارتا ہے، تو اس کے پاس جا کر بیٹھو کہ اللہ نے اس کو حکمت عطا کی ہوگی. The wisdom will come from him. جو دنیا میں گھس چکا ہوتا ہے، دنیا میں ڈوب چکا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا حصہ بن چکا ہوتا ہے وہ، پھر اس کو وزڈم نہیں آتی ہے بیکاز ہی از پارٹ آف دا سسٹم. ہی کین ناٹ سی تھرو اٹ. اس سسٹم میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو الگ کرنا، غار حرا کی سنت پہ، یہ ایک پروسیس ہے کہ جس کے بعد انسان کی آنکھیں، دل کی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اقبال نے رموز بے خودی سے پہلے جو پورا ٹریننگ پروسیس بتایا ہے اپنا، کہ جس کو آپ تھوڑا سا آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی کیفیت بتائی ہے کہ میں کس طرح ان رازوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا. اور آج کے دور میں بھی کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل روشن ہو، دل زندہ ہو، اس کی آنکھوں کے آگے سے دھند ختم ہو جائے، وہ اس کفر کی پوری ڈسپشن اور دھوکے میں سے سچائی اور حق کو دیکھ سکے، اس دعا کے مطابق اللہم ارنا الحقیقۃ الاشیاء کما ہی، چیزوں کی ریالٹی اللہ کو ایسے دکھاؤ جیسی وہ ہیں، ایسی نہیں جیسے یہ ہمیں پرسیو کرا رہے ہیں، جیسے یہ ہمیں دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اقبال نے بڑا خوبصورت شعر اردو میں کہا تھا کہ چاہے وہ رومی ہوں، عطار ہوں، رازی ہوں، کوئی بھی ہوں، بڑے بڑے بزرگ ہوں، کچھ کار نہیں بنتا بے آہ سحر گاہی. جب تک رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر تہجد کے وقت رو مت، روئے نہیں اللہ کے آگے، اس وقت تک کام نہیں بنتا. فار اے پیریڈ آف ایون فار فیو مومنٹس اینڈ فیو منٹس میڈیٹیشن، تھاٹ پروسیس، سوچنے کا وقت، تنہائی میں جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں زندگی کس لیے گزار رہا ہوں، پھر اس کو ریالٹی ملنا شروع ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم سے، آپ سے بھی سوال یہ کیے جاتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے اندر تبدیلی لائیں. اس کا آغاز یہی ہے کہ اپنے اس بزی اسکیڈول میں سے، یعنی زندگی کو انہوں نے اس طرح سیکنڈوں کے حساب سے باندھ دیا ہے کہ ہر کوئی بزی ہے، ایوری ون از ان ہری ٹو گو نو ویئر. حالت یہ ہے کہ پریکٹیکلی پریزنٹ بائی دا ٹائم اٹسیلف، دا کلاک. انسان کو اپنے آپ کو اس سے ڈس انگیج کرنا ہے تھوڑی دیر کی، چاہے وہ رات کی تاریکی میں کرے، جس طرح لوگ اس سسٹم میں بھی انوائنڈ کرنے کے لیے کوئی پکنک پہ چلا جاتا ہے، کوئی پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، کوئی سمندر پہ چلا جاتا ہے، کوئی ویکیشن پہ چلا جاتا ہے، لیکن دے کم بیک رائٹ بیک انٹو اٹ. We're going to take a short break. Once we come back, we're going to continue. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. We were talking about the training process. You see? آئیے اب تھوڑا سا، چونکہ رموز بے خودی کے شروع میں اقبال نے خود اپنا ٹریننگ پروسیس بتایا ہے. ٹھیک. جو اپنے کریڈینشیل اسٹیبلش کیے ہیں، جسے ہم کہیں گے. جب لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کیا کریڈینشیلز ہیں، کہ آپ کو یہ ساری باتیں معلوم ہو، تو انہوں نے خود جواب دیا اس بات کا کہ دیکھو، میں نے یہ باتیں آسانی سے نہیں حاصل کی، مجھے اپنے دن رات اپنے آپ کو جلا کے راکھ کرنا پڑا ہے. راتوں کو میں جاگا ہوں، راتوں کو میں رویا ہوں، میں نے حتیٰ کہ میرے خون جگر، میرے دل کا خون آنکھوں سے بہنے لگا، تب جا کے اللہ نے مجھے یہ ریالٹی دکھائی ہے. بڑے فیسنیٹنگ شعر ہیں. ہم تھوڑا سا آپ کو صرف آئیڈیا دیتے ہیں کہ اقبال نے اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ آج کمپیئر کر لیجیے کہ آج کے وہ لیڈرز ہمارے، آج کل ہمارے سیاستدان، آج کے ہمارے دانشور یا علماء جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں یا قوم کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں، کیا انہوں نے اس ٹریننگ پروسیس سے گزارا ہے اپنے آپ کو؟
کیا راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں وہ اپنی قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے؟ کیا خون جگر کرتے ہیں اپنے آپ کو پگھلا کے شمع کی طرح ختم کر دیتے ہیں اپنی قوم کی محبت میں؟ کیا وہ اتنے سنسیئر ہیں کہ اپنا دن کا آرام اور رات کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں اس قوم کی محبت میں روتے ہوئے؟ جب تک کہ کوئی شخص یہ نہ کرے اس کو حق نہیں ہے کسی قوم کی قیادت کرنے کا. جب تک کہ کوئی شخص اپنے آپ کو جلا کے نہ راکھ کر دے اپنی قوم کی محبت میں، اپنے دین کی محبت میں، اس کو حق نہیں ہے حکمرانی کا. یہاں پہ تو موروثی حق لے کے بیٹھے یہاں موروثی حق ہے کہ خاندانی چلے آ رہے ہیں، جماعتیں چلی آ رہی ہیں، سیاسی جماعتیں چلی آ رہی ہیں، وہ جو اپنے باپ کا حق سمجھتی ہیں اس بات کو کہ مسلمان قوم پر حکومت کریں، ساری زندگی برائی میں، بدکاری میں، غیر ملک میں گزارتے ہیں، حرام میں گزارتے ہیں، وجود کا ایک ایک قطرہ حرام سے پلا ہوا ہوتا ہے. اس کے بعد باہر بیٹھ کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ملک پہ حکومت کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا حق ہے کہ 40-50 لاکھ مسلمان شہدا جو کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں دے کے اس ملک کو بچا کے اور اتنی لاکھوں ماؤں بہنوں کی دعاؤں سے جو ملک بنا ہے وہ ان بدبختوں کے لیے کہ جو حرام میں پلے ہوئے ہیں اور اس ملک پر خیانت کر کے کفار کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اب ہم آپ کو اقبال کی طرف لاتے ہیں کہ اصل لیڈر بنتا کیسے ہے. جب انسان کا وجود پگھلتا ہے پھر اس کو اللہ کی طرف سے ڈیوائن انسپریشنز بھی آتی ہیں، آنکھوں میں وہ نور بھی آتا ہے. وہ جو حدیث شریف ہے حضور کی جس کا مفہوم ہے کہ اتقوا بفراست مومن ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی وزڈم سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا نور اس کے وجود میں آئے کہ وہ ریالٹی دیکھنا شروع کرے. کیسے ہوتا ہے؟ آئیں اقبال سے خود پوچھتے ہیں کہ اقبال نے یہ کیسے کیا تھا. آج بھی کوئی شخص اگر اپنے وجود کو نرم کرنا چاہتا ہے، وہ روحانیت لانا چاہتا ہے تو اس پروسیس سے غار ہرا کی سنت سے گزرنا پڑے گا. کہتے ہیں میری جان صبر اور سکون سے محروم تھی، میری جان صبر و سکون سے، جانم از صبر و سکون محروم بود، ورد من یا حیو یا قیوم بود. میں سارا وقت یہ ذکر کرتا تھا اللہ کا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا اللہ رحم کر، یا اللہ مجھے ہدایت دے. میری جان بے چین تھی، طوفان مچا ہوا تھا میری جان میں، میرے وجود میں. میں آرزو رکھتا تھا کہ جس نے میرا خون کر دیا، میں ایسی خواہشیں رکھتا تھا کہ ان خواہشوں سے میرا خون ہو گیا، حتیٰ کہ وہ خون میری آنکھوں سے بہ کے نکلنے لگا. یعنی اس حد تک انسان اپنے آپ کو جلا دے کہ جگر کا خون، دل کا خون اس کی آنکھوں سے باہر آ جائے. پھر کہتے ہیں کہ میں شمع کی مانند، ایک چراغ، ایک موم بتی کی مانند میں جل رہا تھا اور خود اپنے اوپر جل کر اپنے آپ کو پگھلا رہا تھا. موم بتی یہی کرتی ہے نا، اس کو جلائے تو جلاتی ہے اور اپنے آپ کو پگھلتی پگھلتی ختم کر دیتی ہے. یعنی کہ میں شمع کی مانند جل رہا تھا اور ایک تاریک رات میں شمع کی مانند میں چمک رہا تھا، لٹک رہا تھا، اپنے آپ کو ہی جلا رہا تھا. آئی واز برننگ مائی سیلف فار دا سیک آف دس امت، فار دا سیک آف دس نیشن. ساری رات روتا تھا میں. کہتے ہیں کہ میں نے روشنی میں اضافہ کیا اور میں خود گھٹتا چلا گیا. یعنی میری وجہ سے روشنی پھیلی لیکن میں ختم ہوتا چلا گیا. میں نے جو محفل آراستہ کی وہ اپنے لیے نہیں، وہ دوسروں کے لیے. یعنی کتنی خوبصورت بات اقبال کرتے ہیں کہ جو محفل سجائی میں نے، جو ویژن دیا، جو سوچ دی، مجھے تو کیونکہ اقبال تو پاکستان بننے سے پہلے ہی انتقال کر گئے. ان کو معلوم تھی یہ بات کہ میں پاکستان کا بننا نہیں دیکھ سکوں گا. ان کو معلوم تھی بات کہ میری صحت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور میں اب میرے جانے کا وقت آ گیا. وہ بے چین تھے اس بات میں، لیکن ان کو جلدی مچی ہوئی تھی اس بات کی کہ یا اللہ اس قوم کو کوئی لیڈر مل جائے، کوئی ویژن مل جائے، کوئی آئیڈیالوجی مل جائے، اس قوم کو میں بیدار کر دوں جانے سے پہلے. ان کو آخر میں تسلی ہو گئی تھی جب وہ محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا چکے تھے. جب انہوں نے قائد اعظم تیار کیا اور مسلمان دنیا سے کہا کہ اب قائد اعظم کی زندگی کے لیے دعا کرو کہ میری ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کے لیڈر وہ ہوں گے. اور پھر لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ آپ نے تو تبدیلی بھی نہیں لائی، جو باتیں آپ کرتے تھے کہاں ہوئی؟ تو بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی، اب دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے گئے. یعنی اب دیکھنا تو صحیح آگے ہوتا کیا، کیونکہ جو پروسیس سے وہ گزرے اس رموز بے خودی میں وہ اپنے پروسیس کو بیان کرتے ہیں. آسان نہیں تھا اقبال بننا، آسان نہیں ہوتا اقبال بننا. آج بھی کوئی شخص اگر وہ ویژن اور وزڈم چاہتا ہے اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا. کہتے ہیں سینے کی تپش سے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں، سینے کی تپش سے ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں. میرے لیے ہفتے میں کوئی دن چھٹی کا نہیں، یعنی جمعہ نہیں ہے، میری کوئی فرائیڈے ویکیشن نہیں ہے، 24/7 میں جلتا ہوں. اللہ کے بندے جو عاشق ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، وہ چھٹی نہیں کرتے. وہ ان کے لیے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی 6 دن 7واں دن میرا. ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جب زندگی کا مقصد ان کا یہ اقبال ماشاءاللہ جس فیسنیٹنگ ڈائمینشن میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب
اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق فرمایا، جب اللہ نے مجھے تخلیق کیا میں اس وقت سے لکڑی کی طرح جل رہا ہوں، یعنی جب میری وجود میں میری مٹی میں اللہ نے جلنا رکھا تھا کہ میں اس وقت بھی جل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تخلیق کیا میری روح اتنی بے چین تھی. اور یہ بڑے خوبصورت، دیکھیے کتنا خوبصورت فرماتے ہیں کہ نالائے افشاگر اسرار عشق خوں بہائے حسرت گفتار عشق، کہتے ہیں کہ میں اس طرح رویا اللہ کے آگے، میں نے اس طرح فریادیں کی اللہ کے آگے، میں ایسے چیخا چلایا کہ میں نے عشق کے راز کھول دیے، میں نے سیکرٹس آؤٹ کر دیے اللہ تعالیٰ کے، میں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، خودی کی حقیقت کیا ہے، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمین، دنیا کو یہ بتا دیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، خودی کی حقیقت کیا ہے، خودی کی جلوتوں میں مصطفی، خودی کی خلوتوں میں کبریائی زمین و آسمان کرسی و عرش، خودی کی زد میں ساری خدائی. میں نے الٹیمیٹ ریالٹیز انسان کی کھول دی، میں نے یہ راز کھول دیے کہ انسان بندہ مولا صفات اس دنیا میں جب اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے تو اللہ کا اختیار اور طاقت اور قدرت اللہ اس کو عطا کرتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے دنیا میں کرتا پھرتا ہے، اس کی ہاں اور نہ میں کائنات کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ راز میں نے کھول دیے، میں نے یہ راز کھول دیے کہ ایک مرد حق کیا ہوتا ہے، مرد مومن کیا ہوتا ہے. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، حاضر و موجود سے بیزار کرے. کمال ہے، یعنی وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. یعنی تمہیں یہ بتا دے کہ تم نے اس دنیا میں جان دینی ہے، اس مرنے کے بعد تم اپنے محبوب، اپنے دوست، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچو گے. تمہارے لیے دنیا میں زندگی گزارنا مصیبت ہو جائے اور تم اس کو ایک ڈیوٹی کے طور پہ گزار. ایک کال لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون سا بات کریں؟ حماد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سر، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ اپنا ٹی وی اگر آپ بند کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جی مجھے خالی یہ فرسٹ آف آل آئی لائک ٹو تھینک یو علی اینڈ فار ریوائونگ دا نیشنل ٹریجر آف پاکستان. دس ول پلے اے پائیوٹل رول ان ریئلائزنگ دا پاکستانی ڈریم انشاءاللہ. مجھے صرف اتنا سا پوچھنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت ایتھنک ڈفرینسز کو، لسانی اختلافات کو بہت زیادہ پروموشن دی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے حوالے سے اقبال نے کیا اپنا وہ تاثرات پیش کیا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں لسانیت اور فرقہ واریت کا. ہم اس پہ آ رہے ہیں کیونکہ رموز بے خودی ڈسکس کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ رموز بے خودی شروع ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ جب علامہ اقبال فرد اور ملت کے آپس کے تعلقات کو ایکسپلین کرتے ہیں، جب اقبال یہ بتاتے ہیں کہ جب فرد اپنے آپ کو لسانی عصبیت میں، نیشنلزم میں، قومیت میں، زبان میں، ان میں تقسیم کرتا ہے تو ملت سے الگ کس طرح ہوتا ہے، اس کے بعد تباہ کس طرح ہو جاتا ہے وہ. اور اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی اور مذہبی اور قومی فرقوں میں توڑنے کے بجائے اپنے آپ کو ایک ملت، اپنے دین کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ جوڑے، اپنی یونٹی کو بڑا کرے، اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرے. جو کفر کے نظام کا، ان کی اسٹریٹجی، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو نیشنلزم میں توڑا جائے، چھوٹا کیا جائے، گروہوں میں تقسیم کیا جائے. اللہ کے دین کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ایک بڑی جماعت میں جمع کیا جائے. اقبال کا ایک بڑا حیرت انگیز شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کہتے ہیں کہ مکے نے دیا پیغام جنیوا کو، یعنی مکے نے دیا پیغام جنیوا کو، جمعیت اقوام یا جمعیت انسان یا وحدت انسان. یعنی یہ کمال کی بات ہے کہ مکہ کا میسج ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیے کہ تم انسانوں کو قوموں میں توڑتے ہو اور اللہ انسانوں کو ایک بڑی یونٹی میں، ایک جمعیت میں، انسانیت میں، ہیومینٹی میں جمع کرتا ہے. تو رموز بے خودی جب ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، دس از ایگزیکٹلی واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس. پاکستان کے آج کے حالات سے جتنی ریلیونٹ یہ رموز بے خودی ہے کوئی اور ڈاکومنٹ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں آج کبھی سرائکی صوبہ بناؤ، کو بلوچستان کو توڑ دو، پاکستان کے چھوٹے بکرے کر دو، قومیت کی بنیاد پہ تقسیم کرو، کوئی سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ، کشمیری کے نام پہ، سرائکی کے نام پہ تقسیم کرو قوم کو. یہ سارے جو ہمارے دشمنوں کی چالیں ہیں، اس کا سب کا جواب 100 سال پہلے رموز بے خودی میں اقبال دے چکے ہیں. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وی آر گوئنگ ٹو کم ٹو. لیکن اس سے پہلے ہم اس ٹریننگ پروسیس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس کو اقبال نے ایکسپلین کیا کہ میں کس طرح، کس ٹریننگ پروسیس سے گزرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچا. دیکھیے، مقصد ہمارا صرف آپ کو اقبال کی آئیڈیالوجی پڑھانا نہیں ہے، سمجھانا نہیں ہے، شیئر کرنا نہیں ہے. آپ سب کو مقصد یہی ہے کہ ہم سب اس قابل ہوں کہ انڈیپینڈنٹلی اللہ سے روحانی تعلق رکھ سکیں کہ اللہ ہم سے بھی اسی طرح بات کرے جس طرح اس نے اقبال سے بات کی تھی. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اقبال جس طرح نورانی
اور ایک ذہنی اور فکری انقلاب برپا کر چکے ہیں. آج اب آئندہ والے دوروں میں ایسے اقبال یا ایسے مرد مجاہد پیدا نہیں ہوں گے. ہم نے اپنی نسل میں ہزاروں اقبال پیدا کرنے ہیں. ہم نے اپنی نسل میں ہزاروں درویش، فقیر اور قلندر پیدا کرنے ہیں. جبھی ہماری اقوام، جبھی ہماری جمعیت بنے گی. اسرار خودی کا مقصد بھی یہی تھا، اور رموز خودی انہی افراد کو جمع کر کے ایک کلیکٹو کمیونٹی بنا. تو اقبال جب اس میں پروسیس بتاتے ہیں کہ میں اس طرح رویا جس طرح میں رویا، اس رونے کے نتیجے میں جو میں نے اللہ کے آگے فریادیں کی، اس کے نتیجے میں جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، جو انسان جو کیڑے مکوڑوں کی طرح دنیا میں اپنے آپ کو زندگی اور وقت گزار رہا ہوتا ہے، اس کوڑے کرکٹ میں ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے. اس کوڑے کرکٹ کے اندر ایک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے اس رونے کے نتیجے میں، اور ایک مٹی کو وہ ایسی پرواز کی طاقت دیتی ہے. مٹی جو زمین پہ پڑی ہوتی ہے وہ پرواز کرنے لگتی ہے کائنات کی وسعتوں میں اور بلندیوں میں. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جو بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسان جب اپنے رونے میں، جب اس کا اشک پیازی ہو جائے، جو وہ کہتے ہیں، جب آنکھیں انسان کا آنسو خون جگر کی آمیزش سے، جب انسان کی آنکھوں کے آنسو میں خون جگر ملنا شروع ہو جائے اور اشک پیازی ہو جائے انسان کا، اشک انسان کا سرخ ہو جائے، آنسو سرخ ہو جائے، دین یو ہیو ریچ دیٹ مومنٹ کہ جب تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی. یعنی اس حد تک انسان جنون اور دیوانگی میں جب تک نہ پہنچے، خالی اللہ سے رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے سے دعائیں، جب ضرورت ہوئی تب مانگ لی، ضرورت نہیں ہے تو خدا بھول گیا. اور دوسری بات، اپنے لیے سب مانگتے ہیں. دعا کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنی امت کے لیے، اللہ کے رسول کی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا فار گریٹر پرپز، فار اے گریٹر کاز. یہ اللہ کو بھی پسند آتی ہے. بالکل اپنی بیماریاں تو سب ٹھیک کرا دیتے ہیں. امت کے لیے دعا کرنا، امت سے مصیبتیں دور کروانا، اور حضور کی امت کے لیے دعا کرنا. امتی امتی حضور کے تو آخری الفاظ ماشاءاللہ اپنی امت کے حوالے سے. تو یہ وہ کمال ہے. اس ٹریننگ پروسیس سے گزر کر اقبال نے وہ مقام حاصل کیا کہ دنیا کے سارے راز ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے وہ کھول دیے جو امت کے لیے ضروری تھے. اس پر ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آ کے مزید اس پہ گفتگو کریں. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. جی، ہم چل رہے ہیں ٹریننگ کی طرف. ٹریننگ پروسیس آف اے سوسائٹی. اب دیکھو علی، اقبال نے اپنے کریڈینشل اسٹیبلش کر دیے. ٹھیک. ہم کو بتایا کہ دیکھو اب جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ مجھے سستا نہیں ملا. میں نے اپنی جان رکھ دیا، اپنے آپ کو جلا کے راکھ کر دیا. تو میں نے یہ تحفے اور یہ پھول تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اس لیے تاکہ تم گلستان بن جاؤ، تم ایک گارڈن بن، تم ایک باغ بنو کہ امت کا، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ بھی خوشی سے جھوم جائے. یار کیا خوبصورت فصل ہے یہ لگی ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کی کوالٹیز ہیں، جس طرح علامہ اقبال کو اللہ نے سمجھائے ہیں، یہ ایک ڈیوائن تحفہ ہے ہمارے لیے. اقبال نے اپنا ٹریننگ پروسیس بتا دیا. اب ہم آتے ہیں رموز بے خودی کے اس ڈائمینشن پہ کہ جہاں اقبال ایک کلیکٹو ڈاکٹرن دیتے ہیں کہ ایک مسلمان ملت، امت یا کمیونٹی کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کرے، ریوائیو کرے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. جو اسرار خودی میں انڈیویجول ڈیولپ ہوئے تھے، اب وہ کلیکٹیولی کیا کام کریں گے. اینڈ اٹس امیزنگ ماشاء اللہ. اور آج کی پاکستان کے لیے ایگزیکٹلی ریلیونٹ ہے. آپ کو اپنا ایک ایک مسئلہ رموز بے خودی میں نظر آنا شروع ہو جائے گا جو آج پاکستان کی پرابلم ہے. اقبال آغاز کرتے ہیں، فرد کے لیے جماعت سے ربط رحمت ہے. فرد کے لیے جماعت سے ربط رحمت ہے، اس کے جوہر کا کمال ملت ہی سے ہے. ٹھیک. یعنی ایک مثال کے طور پر کون علی کو اور کون زید کو جانتا ہے اگر ہماری شناخت پاکستان سے نہ ہو، اگر ہماری شناخت اسلام سے نہ ہو؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اپنی سوچو ایک لمحے کے لیے کہ اگر ہم اپنی اللہ نہ کرے ریلیونس ہماری قوم سے اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر کے سوچو کہ کیا علی اور کیا زید. کچھ نہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم سب کچھ اس جماعت کے ساتھ ہیں، ہم سب کچھ اس ملت کے ساتھ ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو توڑ کر الگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی حیثیت بن جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اقبال کیا کہتے ہیں یہاں پہ، آغاز کس بات سے کر رہے ہیں کہ فرد کے لیے جماعت سے ربط رحمت ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں خطہ زمین دیا، ایک مدینہ ثانی دیا، ایک ملک پاکستان دیا جس کا عربی میں ترجمہ جس پاکستان کا مدینہ طیبہ ہوتا ہے. یہ ملک دیا جو 27 رمضان المبارک کو بنا، شہداء کے سائے میں، جمعے کے دن، رمضان کے مہینے میں. یہ اتنا بڑا تحفہ اللہ نے دیا. یہ رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہتے ہیں فرد کے لیے جماعت سے ربط رحمت ہے اور اس کے جوہر کا کمال ملت ہی سے. ہم جو کچھ آج ہیں اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے پاکستان کی وجہ سے.
جس نے پاکستان کی قدر نہیں کی، جس نے اپنی جماعت کی قدر نہیں کی، جس نے اپنی ملت اور امت کی قدر نہیں کی، پھر وہ یہ سمجھا کہ میں کچھ کر کے دنیا میں کارنامہ کر لوں گا یا میں کچھ شناخت بنا لوں گا، استغفر اللہ العظیم، وہ صرف تباہ کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ دوستی رکھو، آزادوں کے ہنگامے کی رونق بن جاؤ۔ یعنی جب تم جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہو، اپنی کلیکٹو کمیونٹی کے ساتھ وابستہ ہوتے ہو، تو پھر تم آزاد لوگوں کے ساتھ ہوتے ہو، دین یو پارٹ آف فری مین۔ بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان اپنی امت کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، ایک مسلمان اپنی امت، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھے اور پوری ملت غلام بنا لی جائے۔ یہ آزاد لوگ ہوں گے۔ یہ کہیں کوئی سیگمنٹ اگر غلام ہو بھی جاتا ہے تو تم اس کو آزاد، کیونکہ باقی آزاد لوگوں کے ساتھ مل کر تم اس کو آزاد کرا سکتے ہو۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو جان کا تعویذ بنا لو، یعنی ویئر اٹ لائک دس، جس طرح لوگ تعویذ پہنتے ہیں، حضور کے اس حکم کو کہ شیطان جماعت سے دور رہتا ہے۔ یعنی جب مثال اس کی، شیطان کبھی بھی مسلمان قوم کو مجموعی طور پر گمراہ نہیں کر سکتا، گمراہ اس کو کیا جاتا ہے جو اب جماعت سے الگ کر کے فرقے بناتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے۔ اسی لیے دین میں شدت سے مخالفت کی گئی ہے ان لوگوں کی کہ جو مذہبی اور سیاسی فرقہ واریت فرقے بناتے ہیں، گروہ بناتے ہیں، اور ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ ہر فرقوں کو خلیل جبران نے بھی یہی بہت اچھی بات کی تھی نا کہ اس قوم سے اوپر افسوس کرو جو کہ ہر ایک قوم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تبدیل ہو جائے اور ہر گروہ اپنے آپ کو ایک قوم سمجھنے لگے۔ اور یہی جب بکریاں بہت ساری ایک جگہ پہ ہوتی ہیں، بھیڑیں ایک جگہ پہ ہوتی ہیں، اس میں سے جو بھیڑ الگ ہو کے کھانا شروع کر دے، الگ ہو کے دور چلی جائے تو اس کو بھیڑیا کھا جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو جماعت سے الگ کرتا ہے، اپنی ملت سے الگ کرتا ہے، کوئی یہ کہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں مہاجر ہوں، میں کشمیری ہوں، جب وہ اپنے آپ کو جماعت سے الگ کرے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا، اس کو دشمن ہڑپ کر جائیں گے۔ اینیمل کنگڈم میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آپ ریوڑ کے ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ علیحدہ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی یہ فطرت کا نظام یہی ہے۔ فطرت کا نظام یہی ہے، جو حیوان دنیا میں، جو آپ نے کہا اینیمل ورلڈ میں جو نظر آتا ہے، وہ انسانوں کی دنیا میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جو شخص اپنی جماعت، اپنے فرد سے الگ ہوا، اس کو پھر شیطان لے گیا۔ حضور کے فرمان کو جان کا تعویذ بنا لو کہ اپنے آپ کو جماعت سے الگ نہیں کرنا۔ پھر فرماتے کہ فرد اور قوم ایک دوسرے کے لیے آئینے کی مانند ہے۔ فرد اور قوم ایک دوسرے کے لیے آئینے کے مانند ہیں، ان کی مثال دھاگے اور موتی اور کہکشاں اور ستارے کی ہے۔ یعنی جس طرح ہم، یعنی ذاتی طور پر اگر علی اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے، دنیا علی کو دیکھے گی تو کہے گی کہ یہ پاکستانی ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، پاکستان کو دیکھے گی تو کہے گی کہ شاندار پاکستان، اس میں علی جیسے ماشاءاللہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں ہر شخص ایک دوسرے کا، وہ تو مومن کا آئینہ ہے جو فرمایا گیا ہے، تو فرمایا اسی طرح ایک فرد اپنی ملت کا بھی آئینہ ہوتا ہے، اپنی قوم کا بھی آئینہ ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں جہاں کہیں پاکستانی پھیلے ہوئے ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے پاکستان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں نا، صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آؤ ان کو دیکھیں کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر پاکستانی ایمبیسڈر ہے اپنی قوم کا، ہر پاکستانی آئینہ ہے اپنی قوم کا، اور یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو کم مت سمجھو، تم میں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تم میں سے ایک ایک فرد اپنی قوم کی تقدیر تبدیل بھی کر سکتا ہے، خراب بھی کر سکتا ہے، اچھی بھی کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، لیکن تمہاری شناخت اپنی قوم کے ساتھ ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو اپنی قوم کے ساتھ الگ کرو گے تو اس کے بعد تمہارا کوئی حال نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ فرد ملت سے احترام حاصل کرتا ہے، ملت کا نظام افراد پر مبنی ہے، یعنی ملت کا نظام افراد پر مبنی ہے اور فرد ملت سے احترام حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے وہی بات، آج دنیا میں کوئی میری شناخت اور عزت ہے تو مسلمان پاکستانی ہونے کے ناطے، پاکستان کی مٹی سے میں کنیکٹ کرتا ہوں تو میری عزت ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل سے پوری مسلمان دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ عالم اسلام کا طاقتور ترین ملک ہے، باعزت ماشاءاللہ لوگ، غیرت مند لوگ، اللہ رسول سے پیار کرنے والے۔ ہم میں 100 گناہ ہوں گے، 100 غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن یہ امت 17 کروڑ کی اللہ کے رسول سے اس طرح پیار کرتی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہمارے وجود میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے خون میں اللہ کے رسول سے تعلق ڈال دیا گیا۔ ہماری عزت اس ملت سے وابستہ ہونے میں۔ پاکستان اور اسلام ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان اسلام کی شناخت ہے اور اسلام، اور اس کو اسلام کا قلعہ پاکستان ہے۔ اس کو ٹارنش کیا جا رہا ہے، اس امیج کو ٹارنش کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اور پاکستانی خود ہی سمجھنے لگ جائیں کہ جیسے کہ وہ واقعی گناہ گار ہیں ان ساری چیزوں کے جو کہ ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہیں۔ ہم لوگوں میں بڑی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس قوم پر اللہ کا فضل ہے۔ جب آپ پاک سر زمین پڑھتے ہیں نا تو آخری لائن پڑھیے کیا ہے اس میں، سایہ خدا ذوالجلال۔ اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہم؟ اس ملک پر، اس ملت پر، اس قوم پر سایہ خدا ذوالجلال ہے۔ اللہ نے اس کو تیمن اور رافیت نے پناہ میں رکھا ہوا ہے،
ورنہ دشمنوں کی جس طرح سازشیں ہمارے خلاف ہیں، ممکن نہیں ہے دنیا کا کوئی ملک بچ جائے اتنی آزمائشوں امتحانوں اور دشمنوں کے بعد جتنے ہمارے دشمن ہیں. اور حالانکہ یوگوسلاویا کے اوپر کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں کوئی کی تھیں، آسمان نہیں گرا، جو کہ ٹوٹ کے بکھر گیا. اور پاکستان کے ساتھ جو پچھلے 60 سال سے میرے خیال سے جو کرے جا رہے ہیں اور ابھی تک، اور ہم مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب بھی ہمارے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں وی اسپرنگ دا سرپرائز آن دم. انہوں نے ملک توڑنے کی کوشش کی 71 میں، ہم نیوکلیر پاور بن گئے. انہوں نے یہ تصور کیا کہ ملک میں دہشت گردی پھیلا کے اتنی مایوسی پھیلا دو کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ورلڈ چیمپئنز بن گئے T20 کے. یہ عجیب و غریب قوم ہے. اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی غیرت، اس کی ہمارا سب کچھ پاکستان اور ہمارے دین کے ساتھ وابستہ ہے. یہ پیغام رموز بے خودی کے آغاز میں جو اقبال ہمیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ بلڈ کریں گے. پاکستان بنانے کے لیے ہم کو اقبال کی یہ رموز بے خودی اپنے وجود کا حصہ بنانی ہی پڑے گی. بے شک. لیٹس ٹیک اے بریک، ونس وی کم بیک ہم اس شو کو کنکلوڈ کریں گے اور آگے چلتے ہیں. ویلکم بیک. جی سر، ابھی تک ٹریننگ کا سلسلہ چل رہا ہے. دیکھیے اب بات جماعت کی ہو رہی ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک فرد اور جماعت کا آپس میں تعلق کیا ہے. دیکھیے اگر ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ میرا اور آپ کا پاکستان سے اور اسلام سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، تو پھر ہمیں کسی آئیڈیالوجی کی اور ضرورت نہیں پڑتی. کوئی ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتا. کوئی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت، کوئی ازم، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی NGO، کوئی گروپ، کوئی تھنک ٹینک، اگر کوئی آئیڈیالوجی ایسے لے کر آتا ہے کہ جو ہمارا اپنی ملت سے رابطہ توڑتا ہے، جو ہم کو تقسیم کرتا ہے جوڑنے کے بجائے، تو دین وی کین ریکگنائز دس ویری کلیئرلی کہ اقبال نے ڈسائسو فیصلہ کر دیا ہے، پورا ڈائگنوسس کر دیا. حکیم الامت ایسی تو نہیں کہتے تھے ان کو. انہوں نے فیصلہ کر کے دے دیا کہ اس کے علاوہ جو کچھ تمہیں کوئی سکھا رہا ہے وہ جھوٹ سکھا رہا ہے، ڈسپشن ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تمہیں توڑنے اور تقسیم کرنے کی سازش ہے. ریکگنائز دس. دیکھیں کہتے ہیں بڑا فیسنیٹنگ، دیکھیں ایک قطرہ اپنی ذات میں تو کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن جب قطرہ سمندر میں گر جائے پھر وہ قطرہ نہیں رہتا ہے. اب وہ کہنے کو قطرہ ضرور ہے لیکن اس کے اندر ایک سمندر کی طاقت موجود ہے. اور یہی مثال ہے کہ جب چھوٹے چھوٹے گروہ، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ایک بڑی ملت میں گم ہوتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہ چھوٹی جماعت نہیں رہتی، پھر وہ ایک بڑی ملت کی قوت اور طاقت رکھتی ہے. فطرت کا نظام یہی ہے کہ ایک چھوٹا چشمہ چلتا ہے، وہ بڑے چشمے میں آ کے مل جاتا ہے، بڑا چشمہ ایک چھوٹے نالے میں آتا ہے، نالا دریا میں آتا ہے، آخر میں سمندر میں اتر جاتا ہے. یہ فطرت کا نظام ہے. اللہ نے جو کچھ کائنات میں پھیلایا ہوا ہے، جو زمین و آسمانوں میں جو نشانیاں اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں، انسانوں کے مزاج، انسان کے مزاج بھی یہی ہیں. فطرت یہ کہتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یونائٹڈ کرے، اکٹھا ہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا حکم ہے ہمیں. اللہ کی رسی کو، قرآن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس طرح کنیکٹ ہو جاؤ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو کہ آپس میں تم تقسیم نہیں ہو جاؤ. یونٹی آف پرپز، وٹ وی ٹاک اباؤٹ، یونٹی آف فیتھ، یونٹی آف پرپز، یونٹی آف آئیڈیالوجی، یونٹی آف نیشنز، اور متحد کر کے سب کو حج کی طرف لے جاؤ. مکہ نے جو پیغام یونائیٹڈ نیشنز کو دیا ہے کہ جمعیت اقوام یا جمعیت انسان. اور اقبال کہتے ہیں جب فرد گم ہو جاتا ہے، جب فرد جماعت میں گم ہوتا ہے تو قطرہ دریا بن جاتا ہے. واٹ اے فیسنیٹنگ مثال. وہی بات جو بھی کہی تھی ماشاءاللہ. بالکل. اور یہ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن جب ہم پاکستانی قوم کا حصہ بنتے ہیں، مسلمان ملت کا حصہ بنتے ہیں، دین وی آر دا موسٹ پاورفل سویلائزیشن آن ارتھ. اور پھر وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ریپرزینٹ کرتی ہے. پاکستان کے قومی ترانے میں دیکھو پھر یہاں پہ یہ بات ریپیٹ کی گئی ہے، ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال. یہ ہمارے ماضی کا ترجمان ہے، ہمارے حال کی شان اور عزت ہے، اور آنے والے استقبال کی عزت، جان، روح، جانے استقبال ہے. پاک سرزمین کو بار بار اتنا فیسنیٹنگ ترانہ یہ لکھا گیا ہے کہ پاک سرزمین کو تو لٹرلی اپنی رنگ ٹونز پہ ہونا چاہیے، ہمیں گاڑیوں میں سننا چاہیے اس کو. اس ترانے میں جو پیٹریوٹزم، جو محبت، جو پیار، جو ہمیں اپنی ملت اور قوم کے ساتھ جوڑنے کا، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں پاک سرزمین فارسی میں کو لوگ سمجھ نہیں سکتے. مگر یہ فارسی ایسی ہے کہ جو اب تو ماشاءاللہ سب کو آتی ہے، لیکن بہت سارے لفظ ایسے ہیں جو کہ اس کا ایک پورا سینٹینس کوئی نہیں بنا سکتا. جی زلزلال، استقبال، شان حال یہ سمجھتے ہیں، لیکن جس طرح آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو واقعی میں اسٹارٹ ٹو کلک جسے کہتے ہیں. یار یہ بات ہم روز پڑھتے ہیں. جی بالکل. قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ باد انشاءاللہ ہمیشہ تک رہے گا. یہ ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال سایہ خدائے ذوالجلال. اللہ کا کرم ہے اس ملک پہ یار، کچھ نہیں ہونے والا. یہ ماشاءاللہ خوشخبریاں ہم کو لکھوائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں. کہتے ہیں آگے، پھر کہتے ہیں کہ جب فرد جماعت میں گم ہو جاتا ہے تو جب قطرہ ایک سمندر بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں فرد کیا ہوتا ہے.
وہ فرد قدیم روایات کا حامل ہوتا ہے، یعنی ماضی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ ماضی اور مستقبل کا آئینہ ہوتا ہے، ماضی اور مستقبل کا آئینہ، لیکن ہوتا حال میں، حال کے اعلیٰ ترین روایات کا حامل ہوتا ہے، بیکاز ہی از کیرنگ دا فائنسٹ ٹریڈیشنز آف کاسٹ. جس چشمے سے وہ نکلا، جس چشمے سے وہ نکل کے آیا اور جس سمندر میں پہنچا ہے وہ سارا سفر اس نے ساتھ لے کے. حال دیکھ کر آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا مستقبل کتنا شاندار ہوگا، چونکہ وہ ماضی کی پوری تاریخ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہوتا ہے. صحیح. یہ سب ایک فرد اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ ایک ملت کا حصہ بنتا ہے. انڈیویجول نہیں کر سکتا کچھ بھی. جب تک انڈیویجول کرتا بھی اگر ہے تو اپنے آپ کو ملت سے جوڑ کر کرتا ہے، ایک ملت کو ریوائیو کرتا ہے. ہر ریفارمر کا کمال یہ ہوا ہے کہ اس نے قوم کو بیدار کیا ہے، اس نے قوم سے اپنے آپ کو، اپنی قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا. جس نے قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے ملت کو تقسیم کیا ہے اس نے فساد پھیلایا ہے. تقسیم فساد کا نام ہے. اتحاد، متحد کرنا، یونٹی، توحید، ونس کی طرف جانا. جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کو بھی تقسیم کرنا شرک اور کفر اور فساد پھیلا دو گے. صحیح بات. اور اللہ کو بھی جب قل اللہ عہد کی جب بات کرتے ہیں، رموز بے خودی میں فیسنیٹنگ مثالیں اقبال نے دی ہیں کہ کس طرح انہوں نے قل اللہ عہد سے پورا ایک وزڈم، پوری ڈاکٹرن ڈیولپ کی ہے قل اللہ عہد کو بنیاد بنا کر، کہ کس طرح مسلمانوں کو بے نیاز ہونا پڑتا. تو جو اللہ بے نیاز ہے تو اس کے بندے بھی بے نیاز ہوتے ہیں کفر کے ساتھ. اللہ جب واحد ہے تو اس کے بندے بھی یونٹی کے ساتھ ایک پوری قوم متحد ہوتی ہے. یہ علی اتنی فیسنیٹنگ بک اور ڈاکٹرن ہے. یہ وہی بات ہوگی جو آپ اقبال کا شعر بھی ہے، ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشکر. وہ جو کہتے ہیں ایک بڑا خوبصورت ان کا اردو کا شعر ہے جو بار بار، یعنی فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ بھی نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یعنی فرد جب تک ملت کے ساتھ ہے، موج دریا کی ویو، دریا کے باہر تو کچھ بھی نہیں، اس کی حیثیت دریا کے اندر ہے. آج یہ بات اگر ہم پاکستانیوں کو سمجھ میں آ جائے اور ہم یہ فرقہ واریت اور اپنی علاقائیت ختم کر دیں، ہمارا سروائیول اس میں آج کی لیے ڈاکٹر نے 100 سال پہلے لکھی گئی تھی. میرا خیال ہے کہ آپ کی بات، اقبال کی بات ہمارے پاکستانی بھی بالکل سمجھتے ہیں، اور کوئی بھی پاکستانی جو شہری ہیں ہماری طرح کے پاکستان سے محبت کرنے والا، وہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اس ملک کو توڑنا چاہے، جو کہے کہ جس طرح کی صوبہ علیحدہ بنا لو یا اس کو علیحدہ کر دو، خانپور بنا دو، جناپور بنا دو، پختونستان بنا دو. کوئی بھی اس ملک میں نہیں چاہتا. یہ خبریں صرف اڑائی جاتی ہیں اور یہ میس میڈیا، میس ایلوژن کے تھرو ہمیں یہ ساری چیزیں. لوگ کہتے ہیں بلوچستان الگ ہونا چاہتا ہے. کوئی نہیں. T20 ورلڈ کپ کے بعد سب سے بڑا جلوس نکلا ہے کوئٹہ میں. وہ کون سے بلوچ تھے جو پاکستان کی محبت میں دیوانے ہو گئے؟ بالکل. یہ سب فراڈ اور جھوٹ جو پھیلائے جاتے ہیں، یہ ڈس انفارمیشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈس انفارمیشن کو، اس ویو، اس یلغار کو اور کفر کی یلغار کو، اس سے بچا جائے، اس سے دور ہٹا جائے، اس ڈاکٹرن کے قریب آیا جائے، ایک ملت بنا جائے، فرد بنا جائے، جیسا کہ ہمیں ساری یہ باتیں بتائی گئی ہیں. اور اس ریولیوشن میں قطرہ قطرہ مل کے ہی ایک ویو بنے گی، ایک سونامی بنے گی، اور یہ سونامی اس پوری کفر کی ویو کو اڑا کے لے جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پائندہ باد رہے گا، اور دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی.